چڑھ جائیں گے ایسے درخت پہ. وہ جو شیخ تھے اسکالر, انہوں نے ایک سٹوری سنائی ایک عورت کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک سسٹر نے خود سٹوری سنائی اپنی کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی. تو اس کے بعد ڈاکٹرز وغیرہ نے انہیں بتا دیا کہ آپ اولاد کے قابل نہیں ہیں. کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ وہ اولاد ہو ہی نہیں سکتی, کبھی مرد میں ہوتے ہیں کبھی عورت میں ہوتے ہیں, کسی میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ اولاد کے قابل ہیں نہیں ہیں, امپاسبل کیس ہے. تو بہت ڈپریشن میں گئیں, اور دوسری ڈپریشن یہ تھی کہ اب میاں آگے شادی کرے گا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے عورت کے لیے, عورت کے شوز میں آ کے سوچا جائے تو. اور ایسا ہی ہوا, میاں نے کہا کہ مجھے تو نسل بڑھانی ہے اپنی. ٹھیک ہے, تو اس نے آگے شادی کر لی, اور ان کے ساتھ بھی تھی شادی. تو وہ اور ڈبل ڈپریشن میں گئیں. ایک تو یہ کہ اولاد نہیں ہے میری, دوسرا یہ کہ وہ میاں بھی اس کی توجہ اب دوسری وائف کی طرف ہوگی, اولاد بھی ہو گئی وہاں سے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے قرآن کے ساتھ بیزی کیا اپنے آپ کو. خود بتاتے انہوں نے اس کو ایک موقع لیا کہ چلو اولاد تو مجھے دی نہیں اللہ نے, تو میرے پاس بڑا ایمپل ٹائم ہے, تو چلو میں قرآن کے ساتھ جوڑتی ہوں اپنے آپ. قرآن سیکھا, تفسیر سیکھی, کافی اساتذہ وغیرہ سے استاذہ وغیرہ سے پڑھا ہوگا قرآن, اور ماشاءاللہ پڑھتے پڑھتے خود قرآن ٹیچر بن گئی. اور اس لیول کی بنی کہ بہت بڑی یونیورسٹی میں قرآن پڑھانے لگی. اور وہ بوڑھی ہو گئیں جب انہوں نے یہ سٹوری اپنی سنائی بڑھاپے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بچے دیے. کیسے کہ جس یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں وہ سارے میرے اسٹوڈنٹ میری اولاد کی طرح ہیں, اور وہ میری اولاد سے بھی زیادہ سنسیئر ہیں میرے ساتھ. میرے لیے گفٹس لاتے ہیں, میری عزت کرتے ہیں, میرے پیر دباتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے مجھے اولاد کی کمی وہاں سے پوری کر دی. میری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میری اولاد ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے میرا صدقہ جاریہ اتنا بنا دیا کہ وہ مجھ سے قرآن سیکھ کر گئی ہیں, اور وہ آگے قرآن کا کام کر رہی ہیں. تو دیکھیں یہ بڑی موٹیویشنل سٹوری ہے کہ جس نے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا, اس کے پاس پھر ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا, غم میں بیٹھنے کا اور فضولیات کا. ٹھیک ہے, اپنی زندگی برباد کرنے کا. تو قرآن کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن, وہ سمجھ لیں کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس قرآن 2-3 آیتیں پڑھی اور بند کر دیا, وہ پھر پراپر ٹائم لگائیں قرآن کے ساتھ. وہ قرآن یاد کریں, تجوید ٹھیک کریں, صورتیں یاد کریں. ٹھیک ہے, اسپیشلی وہ صورتیں جن کے فضائل ہیں. سورہ ملک یاد کریں, سورہ کہف یاد کرنے کی کوشش کریں. پہلی 10 آخری 10 آیات چلیں کر لیں, باقی نہیں اگر کر سکتے تو یہ ہے. اور سمجھیں, قرآن پہ تدبر کریں, تفکر کریں قرآن. ہی فوکسڈ آن بلیسنگس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس بلیسنگس پہ ہوتا تھا. اور بلیسنگس پہ فوکس کیسے ہوتا ہے, دیکھیں جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں وہ غور سے پڑھا کریں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ صبح اٹھتے ہی آپ شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے زندہ رکھا ہے, تیرا شکر ہے, تمام تعریف تیرے لیے ہے, ورنہ تو چاہتا مجھے مار دیتا اور مجھے موت آ جاتی بغیر توبہ کے. تو نے مجھے ایک اور دن دے دیا استغفار کرنے کے لیے, بہتر ہونے کے لیے, اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے. اسی طرح الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ, کھانے کے بعد کی دعا, اس پہ بھی غور کریں. شکر کیا جا رہا ہے تو بلیسنگز پہ غور کریں. ٹھیک ہے, تو بلیسنگز کی لسٹ بھی بنائی جا سکتی ہے, وہ آپ لوگ کو پتہ ہے انشاءاللہ بلیسنگز پہ فوکس کیسے کیا جا سکتا ہے. اس پہ کئی بار بات ہوئی ہے. ہی ہیلپ ادرس, یہ بہت بڑا اینٹی ڈوٹ ہے سیڈنس سے نکلنے کا. جوائن سم آرگنائزیشن, والنٹیئر دیر اینڈ ڈو سم تھنگ فار دیم. انشاءاللہ کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہو, ایون خود کام شروع کر سکتے ہیں. اپنے محلے میں کوئی کام شروع کر دیں ویلفیئر کا. انوالو پیپل, انوالو ادرز انشاءاللہ تعالی. اور یہ اینٹی ڈوٹ باقاعدہ سورہ زحا میں مینشنڈ ہے ڈپریشن کا, کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو یہ بہت بڑا اینٹی ڈوٹ ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے نبی غم سے اس طرح کوپ کرتے تھے, اور انہوں نے اسی طرح کوپ کرنا سکھایا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑے زبردست پوائنٹس ہیں. اور ہاں, لاسٹ پوائنٹس یہ کہ ہی فارگیو ادرس, یہ بھی پریکٹس کرنا چاہیے. فارگیونیس ہیلز یو, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب آپ فارگیونیس پریکٹس کرتے ہیں آپ اپنے اوپر ہی رحم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنا آپ گرج رکھیں گے تو اتنا آپ کو ہی تکلیف ہوگی. تو ٹرائی ٹو فارگیو ادرس انشاءاللہ تعالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسوں کو معاف کیا آپ سوچ نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کیا ہے جن کی وجہ سے ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس شخص کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا. وہ شخص نے کیا کیا تھا کہ ایک تو ہند کو معاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, جس نے کلیجہ چبایا تھا
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو معاف کیا، حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیٹی، وہ ہجرت کر رہی تھی مکہ سے مدینہ وداؤٹ ہر ہسبینڈ، کیونکہ ہسبینڈ میرے خیال ابھی مسلمان نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا کہ میری طرف آؤ، اور وہ آ رہی تھی. ہسبینڈ نے انتظام کیا انہیں بھیجنے کا. تو راستے میں شخص آ گیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اس نے حضرت زینب کی طرف نیزہ کیا، وہ اونٹ پر بیٹھی تھی، اور ان کو ڈرایا کہ خبردار یہ نیزہ مار دوں گا تم اگر یہاں سے نکلی. تو وہ ظاہر ہے عورت، آپ کو پتہ ہے، وہ بڑا ڈر گئیں اس طرح کے ایک اس سے انسیڈنٹ سے، اور وہ گر گئیں کیمل سے، اور وہ حاملہ تھی. ان کو مس کیریج بھی ہو گیا، حضرت زینب کو مس کیریج بھی ہوا. گریں وہ، ان کو بہت چوٹ لگی، اور روایات میں آتا ہے اس چوٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. بعد میں کچھ عرصے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی حضرت زینب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع میں معافی مانگنے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک نبی کی لائف سے پتہ لگتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، کہ دوسروں کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو غنا دیتا ہے، رچنس آف دی ہارٹ دیتا ہے، آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتا ہے. الصمد کی ذات، الصمد کا مطلب ہے the one who is independent of everyone، وہ آپ کو بھی انڈیپینڈنٹ بناتا ہے دوسروں سے، دوسروں کی ذات سے. ٹھیک ہے. تو یہ چند ایک چیزیں نبی وسلم کی زندگی سے. ہوپ پڑھا تھا ہم نے. دیکھیں ہوپ میں 3 چیزیں آتی ہیں: گولز، ایجنسی، پاتھ ویز. یہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں پڑھایا تھا. ہوپ از اے گول اورینٹیڈ، گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ in which the person utilizes pathways thinking and agency thinking. پہلی بات، کوئی گول بنا لیں اور وہ گول بڑا تگڑا ہو، اور اس کے بعد کوئی مسئلہ آئے تو پاتھ ویز بنایا کریں اس مسئلے کے، کہ میرے پاس کیا کیا سلوشن ہے، سلوشن 1، سلوشن 2، سلوشن 3، یہ پاتھ ویز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایجنسی، کہ آؤ اب اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پاتھ وے پہ عمل میں نے کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پہ چلے ایک مثال لیتے ہیں کہ آپ کہیں پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کا بڑا ایک کامن مسئلہ ہے. اب آپ پاتھ ویز بنائیں بیٹھ کے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ابا کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. اچھا ابا سے نہ ہو گئی، دوسرا کیا ہے، دوبارہ اپروچ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا طریقہ کیا ہے، کسی سے سفارش کروائی جا سکتی ہے. اگر آپ کو اتنا ہی ہے، اگر آپ سمجھتے اتنا ورتھ اٹ ہے، میں نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو نظر آتی ہیں کچھ چیزیں لیٹ سے کہ اچھا رشتہ ہے، ہاتھ سے نہ چلا جائے، یہ وہ، تو یہ پاتھ ویز بنا رہے ہیں نا. آپ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو. اس کے بعد بھی کچھ نہ ہو، جوتیاں پڑیں. تو جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک بندے کو جوتیاں پڑیں تو وہ اینڈ میں کہتا پھر میں نہ ہی سمجھا، پھر میں نہ ہی سمجھوں. تو وہ ایسا نہ ہو جوتیاں پڑنے لگ جائے. پھر بندے کو سمجھ جانا چاہیے عزت بھی تو کوئی چیز ہے نا، سیلف اسٹیم بھی تو کوئی چیز ہے. تو پاتھ ویز یہ ہوتے ہیں 1 2 3 4، لیٹس ڈو دس، اور نتھنگ از ورکنگ، استخارہ بھی چل رہا ہے، پھر سمجھ جائے، پھر وہ جوتیاں پڑھانے والی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کا شوق ہے. ایجنسی ہے کہ وہ عمل کرو اس پہ. اسی طرح یو وانٹ ٹو اسٹڈی سم ویئر، تو اس کے پاتھ ویز بنائیں، کیسے اپلائی کریں، کیا کریں. نہیں ہوتا تو پھر اس کی دوسرا کوئی پاتھ وے بنائیں انشاءاللہ. تو یہ پریکٹس کیا کریں، اٹس اے گڈ تھنگ. اوکے. اس کے بعد اسلامک سائیکو تھراپی کی بات بھی کر لیتے ہیں جسٹ بیفور وی وائنڈ اپ دس ٹاپک. یہ جو اسلامک سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ یہ چند ایک چیزیں بتاتے ہیں کسی کو کاؤنسل کرنے کے حوالے سے، یا خود آپ اپنے آپ کو کاؤنسل کر سکتے ہیں اس طرح سے. سائیکالوجی سے میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا 4 جو پرسپیکٹو ہیں: ہیومنسٹک، سائیکو ڈائنامک، اور کوگنیٹو، اور چوتھا کون سا تھا، بیہیویئرسٹ. وہ آئی ہوپ آپ کو یاد ہوں گے. بیہیویئرسٹ اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ اپنے انوائرمنٹ کو چینج کریں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کا انوائرمنٹ موڈ کو بہت افیکٹ کرتا ہے. اسی طرح سائیکو ڈائنامک ہے کہ اپنے ٹراماز کو ہیل کریں. ٹرائی ٹو ہیل یور ٹراماز انشاءاللہ. آسک اللہ ٹو ہیل یو چائلڈہڈ ٹراماز واٹ ایور، یعنی ڈیپ جائے. اسی طرح کوگنیٹو تھا، سوچ کو بدلیں. چوتھا جو تھا ہیومنسٹک، وہ ہے کہ ول پاور اور اپنے سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس کو جگائیں. تو یہ اب اسلامک سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے اسٹرانگ عقیدہ، بلیف سسٹم اینڈ ویلیو سسٹم، جس کو جاپنیز میں اکیگائی بھی کہتے ہیں، کہ لیونگ ود اے پرپز. دیکھیں اپنے بچوں کا عقیدہ اسٹرانگ بنائیں بچپن سے، تاکہ آگے جا کے انہیں کوئی لاس آئے، ٹھوکر ملے، ریگریٹ آئے تو ان کا عقیدہ اسٹرانگ.
اسٹرانگ عقیدہ میں موٹی موٹی کیا چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا تگڑا تعارف، ٹھیک ہے، اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، دیکھیں یہ ٹریننگ بچپن سے ہوتی ہے. آپ نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ادب بھی ہے بہت زیادہ، اللہ سے محبت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کا فیئر بھی ہے. یہ تینوں چیزیں سکھانی ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ صرف ایک ہی چیز سکھا دیں گے کہ نہیں اللہ از اونلی لونگ لونگ لونگ، اللہ صرف موسٹ لونگ ہے، تو پھر بچہ ہو سکتا ہے وہ کیجول لے کہ اللہ تو اتنا لونگ ہے ہر چیز کو لیٹ گو کر دیتا ہے. تو یہ عقیدے کا پارٹ ہے کہ بچے کو اللہ کا تعارف کیا کرانا ہے اور کیسے کرانا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اسٹرانگ عقیدہ میں یہ چیز آتی ہے کہ انبیاء کا کیا عقیدہ تھا اللہ کے بارے میں اور لائف کے بارے میں، وہ اس میں آتا ہے. تقدیر پر ایمان یہ آتا ہے اسٹرانگ عقیدہ میں، اور لیونگ ود اے پرپز یہ اسٹرانگ عقیدہ میں آتا ہے. تو عقیدہ جو ہے وہ کس طرح پڑھا جا سکتا ہے؟ ایک تو قرآن عقیدہ سکھاتا ہے آپ کو، دوسرا عقیدہ میں ایمانیات ہے. موٹے موٹا عقیدہ تو یہی ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، روز آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اینجلز پر ایمان، یہ عقیدہ ہے موٹا موٹا، اللہ پر ایمان. لیکن عقیدہ میں یو انڈرسٹینڈ پھر غلط عقائد کی پہچان بھی بچے کو دینی ہے، جیسے ہاروسکوپس پہ بلیو. تو بچے کو سکھانا ہے ہاروسکوپس پہ بلیو کیوں نہیں کرنا، ٹھیک ہے. سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ستاروں کا کیا رول ہے ہماری لائف، ستارے کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح بچے کو تعارف کرانا ہے جنات، یہ بھی عقیدے کا پارٹ. بچے کے غلط عقائد نہ ہونا کہ مطلب وہ انڈین موویز دیکھتے کہ بدرو کا آتما کا کانسیپٹ نہ آ جائے، ہارر موویز دیکھتے کہ بچہ جنوں سے بہت زیادہ نہ ڈرنے لگے، ٹھیک ہے. تو اس کو کلیئرٹی ہونی چاہیے اس بارے میں. ہیلووین کا بچہ نہ قائل ہو، یہ بھی تو عقیدے کا ہی پارٹ ہے نا. تو ماڈرن جو مسائل ہے عقیدے کو لے کے ذرا ان کو ایڈریس کرنا. دیکھیں عقیدہ ہی اصل میں بندے کو اسٹرینتھ دیتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اسٹرانگ عقیدہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. Have you not considered how Allah presents an example, making a good word like a good tree, whose root is firmly fixed and its branches reach high in the sky. اصل میں یہاں انہوں نے ٹرانسلیشن کر دی ہے گڈ ورڈ، لیکن کلمہ طیبہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ از لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. تو لا الہ الا اللہ کی مثال اللہ ایسے دیتا ہے، یعنی عقیدے کی مثال، اسٹرانگ عقیدے کی، جیسے ایک اسٹرانگ درخت ہے، اور وہ اسٹرانگ درخت کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اور اس کی جو برانچیز ہے، شاخیں، وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی. یہ مومن کی مثال ہے. ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سنیے آپ نے حدیث، بڑی خوبصورت حدیث ہے. کھجور کے درخت سے مومن کی مثال کیوں دی ہے؟ کھجور کا درخت از ون آف دا ریئرسٹ ٹری جو ہر موسم میں فرٹائل ہے، ہر موسم میں. ایون صحرا میں کھجور اگا دیتا ہے کھجور کا درخت. کتنی پازیٹیو بات ہمارے نبی نے بتائی کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح. اور ایک اور حکمت ہے اس میں، کھجور کے درخت کی مثال کیوں دی ہے مومن کے لیے؟ کھجور کا درخت ہر طرح سے بینیفیشل، پتوں سے لے کے، کھجور جس مرضی قسم کی کھجور ہے فائدہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی. کچی کھجور کے اپنے فائدے ہیں، پکی کھجور کے اپنے فائدے ہیں، اس کی گٹھلی کے اپنے فائدے ہیں، ایک ایک چیز کھجور کے درخت سے ریلیٹڈ اس کے اپنے فائدے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے تو آپ کی اتنی پیاری مثال دی کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح ہے. مومن جو ہے ہر موسم میں چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ نے مثال جو دی وہ ایک ایسے درخت کی دی، یہ مومن کی مثال ہے جس کا عقیدہ بہت اسٹرانگ ہے، جو لا الہ الا اللہ پہ گرپ ہے، جس کی درخت ہے، شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہیں، اور جڑیں بہت مضبوط ہیں. اور اللہ نے کہا اٹ پروڈیوسز اٹس فروٹس ایٹ آل ٹائم تؤتی اکولہا کل حین باذن ربہا، کہ اس کا جو فروٹ ہے وہ ہر وقت بن رہا ہے بائی دا پرمیشن آف اٹس لارڈ. یہ ایکچولی کھجور کے درخت کی مثال ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی تفسیر میں. اینڈ اللہ پریزنٹس ایگزامپل فار دا پیپل دیٹ پرہیپس دے ول بی ریمائنڈیڈ. دیکھیں ابھی کتنی خوبصورت مثال ہے. جڑ مضبوط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مومن پہ جب غم آتا ہے یا بہت ڈپریشن آتی ہے تو اس کی جڑ نہیں ہلتی، اس کے پتے جھڑ جائیں گے. میکسیمم کیا ہوگا؟ فروٹ گر جائیں گے، کچھ پتے جھڑ جائیں گے ایسے درخت کے.
آپ سوچے ایک درخت ہے بہت اسٹرانگ, طوفان آتا ہے بہت زیادہ, میکسیمم یہی ہے نا کہ اس کے پتے گر جائیں گے, اس کا کوئی ایک آدھا تنا ہل جائے گا, ایک آدھی شاخ ٹوٹ جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن اس کی جڑ اتنی مضبوط ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. تو دس از واٹ عقیدہ ڈز ٹو یو, اسٹرانگ عقیدہ, تقدیر پر بہت اسٹرانگ عقیدہ, ٹھیک ہے. تو یہ مثال یاد رکھیں. اور یہ تربیت کے حوالے سے بہت خوبصورت آیا ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ سبحان اللہ آپ دیکھیں اس حوالے سے. تو ایک تو عقیدہ, ٹھیک ہے. نمبر 2 ریلیٹیبلٹی, بہت خوبصورت بات ہے. ریلیٹیبلٹی جو ہے یہ ہمارے دین نے اتنی کریٹ کی ہے. قرآن میں جتنی سٹوریز ہیں وہ ریلیٹیبلٹی کے لیے ہی تو ہے نا.